علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کروں گا۔ آپ تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی
چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ابائی شفاعت کی ساعت، ابائی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صلو علی الحبیب۔ جی آدھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رحمت عالمیان سرور ذیشان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص یومیہ یعنی ڈیلی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کاش کہ درود پاک کی کثرت کی ہماری عادت بنی رہے۔ امیر اہل سنت کی جو زندگی میں کلام لکھنے کا انداز ہے نا وہ دعائیہ ہے۔ آپ کے کلام میں کبھی دعویٰ نظر نہیں آتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اکثر دعا ہوتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ یوں پیش کرتے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ کاش کہ ذکر و درود کی ہماری عادت رہے۔ عادت کی پہچان بھی یوں ہوتی ہے کہ انسان کو جب پہلا کوئی جھٹکا لگتا ہے نا، جب مثال کے طور پہ بائک ہے اور آپ کی یعنی کھڈے میں بائک گئی، جمپ مار دی اچانک، یا آپ گاڑی میں بیٹھے اور اسپیڈ بریکر میں سے ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی اچھال دی، تو آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے نا وہ آپ کی عادت ہے۔ یا اللہ، یا غوث پاک، اللہ اکبر، یہ آپ کی عادت ہے۔ استغفر اللہ، یہ آپ کی عادت ہے۔ گاڑی یوں نکلی، ڈک مار دیا کسی نے، اف اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابے اندھا ہے، دیکھ کے نہیں چلتا کیا؟ یہ آپ کی عادت ہے۔ یعنی اندر سے بولتے ہیں انسان کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کو دھکا لگتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا یار۔ جب پش ہوتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ اللہ ہمارے باطن کو اچھا کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری آرزو ہے، لیکن صرف آرزو کرنے سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا، کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی آرزو میں مالدار بنے تو آپ محنت کرتے، مشقت کرتے، تجارت بڑھاتے، ٹریولنگ کرتے، تھکتے اور گھر پہ جب تھک کے پہنچتے تو بھی نہیں سوتے جب تک حساب کتاب نہ کرے۔ تو صرف آرزو سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اب اتنی بڑی آرزو کہ آقا کے جلووں میں موت آئے، ان کے قدموں میں موت آئے، مدینے میں موت آئے۔ آرزو بہت پیاری ہے اور ہونا چاہیے، ایمان والی کی آرزو یہی ہونا چاہیے، لیکن صرف آرزو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر ویسا عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس عمل میں بہترین عمل یہ کہ درود کی کثرت کرے۔ یار آقا پہ خوب درود و سلام پڑھتے رہے، صبح و شام پڑھیے، دن رات پڑھیے، اپنی عادت بنائیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد ایک تعداد فکس کریں کہ اتنا درود تو میں پڑھوں گا، پھر جگہ سے اٹھوں گا تو میں دکان پہ جاؤں گا، باہر نکلوں گا۔ یہ عادت بنائیں گے نا تو پھر یہ عادت کنٹینیو جو چلتے رہے گی تو پھر آپ کی نا یہ تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہوگا یار کیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، 200 مرتبہ، پھر عادت ہوگی تو 300 مرتبہ، پھر ہیبٹ بڑھیں گی تو 400 مرتبہ، پھر ہیبٹ ہوگی تو 500 مرتبہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلی 1000 مرتبہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، اور جو کوئی دن بھر میں روزانہ ڈیلی 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کل قیامت کے دن عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب داخل جنت ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جس نیت پہ مرتا ہے
اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ اب ہماری نیتیں کیا، ہم سمجھ لیں موت تو کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے 5 سال کے بچے کو دفنا کے آیا ہوں، 5 سال کا بچہ، کروڑ پتی گھرانے کا بچہ۔ موت ہے، پیسہ بھی کام نہیں آتا، بڑا ہاسپٹل کام نہیں آتا، بڑے ڈاکٹرز کام نہیں آتے، قضائیوں لے کے گئی، 5 سال کا بچہ۔ ابھی پیر کو، اسی پیر شریف کو، ہمارے ایک مدنی منا جو مدنی چینل پہ آیا کرتا تھا، 11 سال کی عمر میں وہ بھی انتقال کر گیا۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کیا نیت تیرے کہ ہم جی رہے ہمیں پتہ نہیں ہے، دکھتے بات ہے موت آئے گی۔ تو جو آپ کی نیت ہے، نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کا انٹینشنز کیا ہیں؟ آپ دن میں کیا کیا خیال رکھتے ہو اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنی کمپنی میں، اپنے جاب پر، جہاں بھی آفس میں، کس کے تعلق سے آپ کی کیا انٹینشنز ہے؟ اسی انٹینشنز میں مر گئے، اور اگر وہ انٹینشن آپ کا برا ہے تو وہ بھی برا ارادہ، بری نیت آپ کو کہاں لے کے جائے گی، سوچ لیں پلیز، بی سیریس، کبھی بھی موت آ جائے گی۔ اس ہفتہ وار اجتماع میں کوئی ایسا ہے ایک بندہ کہہ لے کل میں جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور آ جائے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، کیا؟ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں موت عطا فرمائیں۔ تو اچھی اچھی نیتیں دل میں کیا کرے، اور دکھتی بات ہے کہ اجتماع میں آتے ہیں، کل جمعہ ہوگا، نماز سے پہلے لوگ بیان بھی سنتے، اور میرے اپیل ہے کہ یعنی جمعہ میں جلدی جایا کریں۔ غریبوں کی عید فرمائیں گے، جمعہ کا دن کیا غریبوں کی عید ہے۔ اور پھر جو جمعہ کے دن مسجد میں پہلا آتا ہے، فرشتے دفتر میں پہلے اس کا نام لکھتے، اینڈ میں مت آئیے۔ بلکہ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ تجارت اور کام کام اپنے چھوڑ دو، اپنے تمام معاملات کو ترک کرو اور نماز کی تیاری کرو۔ لوگ آخری لمحوں میں جمعہ میں پہنچتے، کب؟ جب خطبہ ہونے والا ہوتا ہے، بلکہ خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اس وقت پہنچتے ہیں، تب فرشتے دفتر بند کر کے وہ بھی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو محروم ہو جاتے ہیں ثواب سے۔ دنیا کمانے کا بڑا شوق ہے یار، معاذ اللہ فلم دیکھنی ہے تو وہ ٹائمنگ سے 15 منٹ پہلے پہنچنا ہے۔ ارے بھائی وہ تو اسٹارٹنگ چھوٹ گئی، کیا مزہ آیا ہے تیرے کو پکچر میں، شروع سے دیکھ۔ ارے معاذ اللہ شروع سے دیکھ، بھوک لگی ہے وہ پوپوں لے کے کھانا ہے لیکن دیکھنا ہے، کمال ہے۔ نفس کو جو تسکین پہنچائے، خواہشات کو جو جنم دے، اس عمل کے لیے معاذ اللہ وقت کی پابندی، ٹائمنگ کی ارینجمنٹ، ٹریولنگ سب کرنا ہے، اور اللہ کی رضا پانی ہے، ثواب کمانا ہے، اس کے لیے آخری لمحوں میں آنا ہے معاذ اللہ۔ اور وہ پھر جیسی 2 رکعت کمپلیٹ ہوئی تو دعا بھی نہ مانگی اور بھاگنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نماز پڑھے، عبادت کرے اور دعا نہ مانگے نا، تو یہ الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ جو بندہ عبادت کرے اور دعا نہ مانگے، دعا مانگنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ بھاگ لے بھائی، بھاگ نکل، بھاگ۔ اور کیوں نکل رہے، بھاگ رہے؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتے کہ ہم بھی یعنی 8 والے نمازی ہیں۔ نمازی 4 قسم کے نا، 5 کے، 8 کے، کھاٹ کے اور 360 کے۔ 5 والے جو بیچارے ہر نماز 5 وقت میں آتے ہیں، 8 والے وہ جو جمعہ ہے بھائی، جمعہ ہے نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گا، جمعہ پڑھنا ہے۔ کیا جمعہ پڑھنا ہے؟ آنا ہے روڈ پر، باہر گیٹ پر مصلی بچھانا، 2 رکعت پڑھنی، بھاگنا، یہ جمعہ ہے۔ آپ نے مذاق سمجھ لیا ایسے جمعہ کے دن کو؟ اتنا مقدس دین جو کسی قوم کو نہیں ملا، ہمیں ملا ہے، ہم نے اس کو مذاق بنا کے رکھا ہے معاذ اللہ، ایک فارمیلٹی، ایک رسم ہے۔ تو یہ 8 والے گئے اور کھاٹ والے کو نے ابھی مر گیا بھائی، نہیں جائیں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، وہ کھاٹ والے جنازے میں آئیں گے۔ اور 360 والے بھی عید میں پتہ چلا تھا، اے بھائی پورا روڈ بھر گیا، کچا کچ، پتہ نہیں کہاں سے یہ مخلوق آتی ہے۔ اللہ اکبر، کدھر گئے نمازی، کہاں گئے مسلمان جو جمعہ میں بھی نہیں دکھتے تھے؟ آسمان سے آئے یا زمین سے نکلے پتہ نہیں چلتا ہے، آئے یا جمعہ عید نے راستہ بلوک گئے، نماز پڑھے غائب، پھر کب ملیں گے؟ اگلے سال عید میں ملیں گے۔
تو 360 والے کیوں بنے آپ یار؟ 5 والے بنو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ فرما رہا ہے وہ رکوع کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بنو. مسجد کو آباد کرنے والے بنو. نیت کریں کہ انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک، مسجد کو بھریں گے انشاءاللہ، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. جو مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے. مسجد کو آباد کیجیے، مسجدوں کی زینت بنیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. جمعہ میں سنجیدگی سے بیان سنیں، سنجیدگی سے بیان سنیں. اب سنجیدگی کیا ہوتی ہے؟ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کوئی پیچھے سے دیکھتا ہے اوہ کیا سنجیدگی سے بیان سن رہا ہے. نگاہ اس کی کب سے نوجوان نیچے ہے. ابے نگاہ نیچے کا موبائل میں خالی منڈی نیچے، باقی تو وہ تو میسج پڑھ رہا ہے. ہاں ٹک، ہاں اوکے ڈن، ٹک. ارے بیان کیا سن رہا ہے بیچارہ؟ اس کو فرصت، اتنا بڑا بلینر ہے وہ کہ وہ بیان بھی ہو رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، کروڑوں کا دھندا کر رہا ہے. مت کیجیے، اپنا ہی نقصان کر رہے، خسارے میں ہیں آپ. علم کے جو ادب بیان کی گئی نا وہ 5 ادب ہے. 5 ادب. پہلا ادب سنجیدگی، دوسرا خاموشی. سنجیدہ تو ہو گئے لیکن بات بھی چل رہی نہیں ہے. پھر غور سے سن کے اسے یاد کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ علم کے آداب ہے. لیکن یہ نہیں عمل ہو پا رہا ہے. ہمارا کوئی ادب نہ کرے ہمیں غصہ آ جائے گا. علم کا ادب نہیں ہو رہا ہے. ہم کو کوئی دھکا مار دے تو چڑ آ جائیں گی. علم کی آپ یعنی توہین کر رہے، آپ کو چڑی نہیں آ رہی ہے. آپ کو کوئی گندگی دکھے گھین آ جائے گی. ارے ہمارے عمل اور فطرت میں کتنی خرابیاں ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ گھین نہیں آ رہی ہے. ہمیں اپنے آپ پہ سوچنا ہے کہ ہم ہے کون. تو یہ اچھے اعمال، اچھی نیت، اچھے ارادے، اچھے ادب کے ساتھ جمعہ ادا کیجئے، بیان سنیے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج پیارے محترم اسلامی بافتوار اجتماع میں اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہیں جو اللہ کرے کہ اس کے تعلق سے مسلمان الرٹ ہو جائے نا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. اور وہ موضوع ہے تمام انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان. شیطان تمام انسانیت کا، تمام انسانوں کا دشمن، بدخواہ، ہماری تباہی، ہماری بربادی کے لیے منصوبے بنانے والا، مشاورت کرنے والا، اپنی ضروریت کے ساتھ غور کرنے والا کہ کس طرح میں توڑ پھوڑ کے کام کروں، فتنہ و فساد برپا کروں، کس طرح میں قتل و غارت گیری کروں، کس طرح گناہوں کے بازار گرم کروں، مسجدوں کی رونق چھین لوں، کس طرح میں ظلم پر لوگوں کو بھاروں. یعنی بد اور بد، یعنی فیکٹری ہے. وہ ایک فیکٹری ہوتی ہے جو اچھا پروڈکٹ نکالتی ہے، ایک فیکٹری ہوتی ہے جو برا پروڈکٹ نکالتی ہے، ایک فیکٹری عطر بناتی ہے اور ایک فیکٹری شراب بناتی ہے. اس شیطان حرام خوری کی فیکٹری ہے. بس جو پروڈکشن اس کا ہے وہ خرابی کا ہی ہے. خرابیاں ہیں، بربادیاں ہیں. کاش کہ اس کی چال کو ہم پہچانے، اس کے معاملات کو سمجھے. دنیا کے دشمن، پوری دنیا لڑے. فلاں میرا دشمن ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ملک پہ حملہ کر سکتا ہے، میرا سرور ہیک کر سکتا ہے، میرے ڈیٹا بیس کو چوری کر سکتا ہے، میرے ملک میں مداخلہ کر سکتا ہے، وائرس لا سکتا ہے. تو ساری دنیا لڑے اپنی بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے دنیا میں بسنے والوں، ہمارے لیے جو رب نے فرمایا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے پروٹوکول لینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا پروگرام بنایا ہے؟ اپنی گھر کی باؤنڈری کو ہم نے کہاں بچایا ہے؟ اپنی دکان کی باؤنڈری کو کہاں بچایا ہے؟ شیطان کے وار سے سمجھنے، جاننے، پہچاننے اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تحفظات لیے؟ بارش سے بچنے کے لیے چھاتا لیا ہے اور رین کوٹ لیا ہے اور بارش کا جوتا لیا ہے اور سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے. ابھی فیضان مدینہ کے خادم مجھ سے کہنے لگے حاجی صاحب ایک کپڑے میں گرمی بہت ہو رہی ہے، کاٹن والا کپڑا کر رہی ہے نا. ہر ایک چیز سامان ہے نا، ہر ایک چیز کا آپ تحفظات لے رہے. یہ ساری چیزیں دنیاوی ظاہری اسباب آپ کی دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن شیطان سے اگر ہم نے اس کے تحفظات نہ لیے یہ ہماری دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا. دونوں برباد کرتا ہے. آخرت کا تو وہ چاہتا ہے برباد ہو،
ارے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، شرابی کی دنیا برباد ہے، زانی کی دنیا برباد ہے، جواری کی دنیا برباد ہے، قتل و غارت گری دہشت گردی کرنے والے کی دنیا برباد ہے، ظلم کرنے والا لوگوں کے سامنے اچھا نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو دل میں برائی جانتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ آپ سمجھے تو یہ کہ یہ شیطان کون ہے؟ صرف آپ کی آخرت ہی نہیں، جن کو آخرت کی نہیں پڑی ہے وہ الگ بات ہے، ارے آپ کی دنیا بھی وہ اچھی نہیں چاہتا ہے۔ اس شیطان کی چال اور حربے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص اپنے دشمن سے نفرت کرتا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن جتنا زیادہ مضبوط ہو اس سے محفوظ رہنے کی اتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، اسی قدر حفاظتی تدابیر بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے انسان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ہے، ڈینجرس جو دشمن ہے، اینیمی، شیطان ہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے لے کر یعنی اللہ کے مقبول بندوں میں اولیاء کی جماعت بہت پیاری جماعت ہے، اور اولیاء میں سب سے پہلا درجہ اگر کسی کا ہے تو صحابہ کا ہے۔ ہر صحابی نبی پہلا درجہ صحابہ کا ہے، اور الحمدللہ آج 15 شوال تھی، صحابہ میں ان کا ہم نے ذکر کیا کل یہاں فیضان مدینہ میں، جنہیں ہم سید الشہداء کہتے ہیں۔ مصعب بن عمیر ہے، عبداللہ بن جہش ہے، شہداء احد ہے، ان 70 نفوس قدسیہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ مقتدر، وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی اور جان نثاری کا مظاہرہ کیا، ان کا ذکر خیر ہم نے کیا، وہ سب سے افضل ترین جماعت ہے اولیاء میں، اولیاء میں سب سے افضل ترین جماعت، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا غوث، غوث اعظم دستگیر، ان کو قیامت کے لیے غوثیت کبریٰ دے دی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے غوث پاک نا بڑے سے بڑے بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کا وہ مقام ہے، اللہ ان کا وہ اولیاء کرام ہے، تو ان سے لے کر عام انسان تک شیطان ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے وہ تمام طریقے سے، تمام بہانے کے ساتھ، تمام ہیلوں کے ساتھ انسان کے ساتھ کام لیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شیطان کی پہچان کروائی ہے۔ آج کے بیان میں شیطان کی انسان سے دشمنی کے متعلق آیات، احادیث مبارکہ، بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اور شیطان کے وار کو ناکام بنانے کے طریقے بھی سنیں گے۔ کاش پورا بیان اچھی اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائیے۔ آئیے سب سے پہلے شیطان کی انسان سے دشمنی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران چند دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو بارش ہونے لگی، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سیراب ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے آسمان پر ایک نور دیکھا، لائٹ دیکھی، نور چمکتا ہوا نور، جس سے ایک کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی، جس سے یہ آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیز حلال کر دی ہے۔ یہ سن یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے فرمایا، اے شیطان لعین دور ہو جا۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنا ہے نا، جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ ہوتا ہے، ابھی ہماری قوم کو نہیں معلوم ہے کہ سبحان اللہ کب بننا ہے، اللہ اکبر بننا ہے، ماشاء اللہ کب کہنا ہے، ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں تو بیچاری ہماری قوم بولی والی ہے، اسے کب سبحان اللہ کہنا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک مقرر بیان کر رہے تھے اور مسلمانوں کی بدحالی بدعملی بیان کر کے کہ پہلے مسلمان کیا تھے، اب مسلمانوں کی کیا حالت ہے، انہوں نے شعر پڑھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ ارے میرے کہا بھائی سبحان اللہ، اب وہ مقرر صاحب کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے یہ کیا ہے، اس وقت کوئی سبحان اللہ بولتا ہے؟ ارے یہ قوم کو معلوم ہی نہیں کہ سبحان اللہ کب بولنا ہے، اللہ اکبر کب بولنا ہے۔ اتنی یہ قوم بیچاری دن سے دور ہو گئی ہے، رونا ہی رونے والی بات ہو گئی تھا سبحان اللہ۔
نہیں یہ بھی پتہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں دین سمجھ میں آ جائے، دین جاننے والے بن جائیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائے۔ فرمایا گیا حضرت علی قدم اللہ وجل کریم کا قول ہے کہ صبح کرو تو تم اس حالت میں کرو کہ عالم بنو، عالم نہ بنو تو طالب علم بنو، طالب علم نہ بن پائے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، وہ بھی نہ ملے اور تم کو علماء نہ ملے تو پھر کیا فرمایا؟ علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم کی جستجو رکھیے، تڑپ رکھیے کہ میں علم سیکھوں گا۔ اور آج زمانے میں، اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں دعوت اسلامی آسان ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ جو دعوت اسلامی آپ کو موبائل پہ علم دے رہی ہے، فیس بک پہ علم دے رہی ہے، انسٹاگرام پہ علم دے رہی ہے، ان کو جوائن کیجئے، دعوت اسلامی والوں کو جوائن کیجئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو فرمایا گیا کہ تم جو بات نہیں جانتے علم والوں سے پوچھو، تو یہ علم والوں سے جوائن رہیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہنچیے، FGN چینل کو سبسکرائب کیجئے، دعوت اسلامی India.net پہ جائیے، اس کے یوٹیوب پہ چینل چل رہا ہے، اسے دیکھیے، اپنے گھروں میں ٹی وی لائیے، ہے گھر میں آپ کے ٹی وی، اس پہ اس چینل کو آن کیجئے۔ اتنے ذرائع علم حاصل کرنے کی، اس کے بعد بھی کوئی پیاسا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ کنواں ہے پاس پیاس قریب اور آپ نے پانی نہیں پیا ہے۔ تو آج تو سب جگہ سے علم مل رہا ہے، ہر ذریعے سے دعوت اسلامی آپ کو علم دے رہی ہے، بس یہ کہ جستجو ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ اب جیسے ہی اس نے معاذ اللہ یہ بات کہی، حرام چیز کو تم پہ حلال کر دیا ہے، تو فوراً میرے غوث پاک نے، ولیوں کے سردار نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جھکتے ہیں، اپنے عمل اپنے کمال کو گنتے نہیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین فون پڑھ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان لعین دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدلا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر شیطان نے یوں وار کیا، اے عبد القادر تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کریم کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 بزرگوں کو گمراہ کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی وار پھینکا، انسان کے دشمن شیطان کی اس وار کو بھی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ نے یہ فرما کے ناکام بنا دیا، یہ صرف میرے رب کریم کا فضل و احسان ہے۔ یعنی میرے علم نے نہیں بچایا، اپنے علم پہ ناز نہیں کیا، آپ نے یہی کہا کہ میرا علم میرا عمل مجھے نہیں بچا رہا ہے، میرا رب مجھے بچا رہا ہے۔ سبحان۔ جب آپ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے، آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اے عاشقان غوث اعظم، بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان لعین عام انسانوں سے تو دشمنی رکھتا ہی ہے، مگر اللہ والوں سے اس کی دشمنی اور زیادہ سخت ہوتی ہے، اور ان کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے وار کرتا ہے۔ کئی بار ناکام ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوتا، جیسا کہ بیان کردہ واقعے میں پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو بہکانے کے لیے یہ وار کیا کہ میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا۔ یہ بھی پتا چلا کوئی کیسے ہی مرتبہ والا بزرگ کیوں نہ ہو، خواہ وہ پیر، وہ فقیر ہو یا عالم ہو یا ولی ہو، اس پر اللہ پاک کی لازم کردہ عبادات معاف نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، مخلوقات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ یقیناً ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نمازی تھے کہ ان کی مثل کوئی نمازی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی مثل کوئی عبادت کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام پر تو تہجد بھی فرض تھی، اگرچہ وہ مالک شریعت ہے، مگر رب کریم کے احکام آپ نے پورے فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ آج اجتماع میں نیت کرے کہ روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو ایک پارہ پڑھیے، ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے تو آدھا پڑھیے، آدھا نہیں تو پاؤ پارہ پڑھیے، پاؤ پارہ نہیں تو ایک صفحہ تو پڑھیے۔ پڑھیے یار، اللہ کی کتاب پڑھیے، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس پر عمل کرنا نجات، گھر میں برکت، بیماروں پہ دم کرو تو شفا، تجارت کے وقت پڑھ دو تو برکت۔ یعنی ایسی ایک عظیم کتاب ہے، اللہ اکبر، ہم اس سے محروم ہیں یار۔
ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ اس کی برکات لوٹنے میں ہمیں کامیاب فرما دے۔ تو قرآن پڑھیے، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ قرآن درست پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی یہاں بھی آپ کی مدد کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آج ایک اللہ کی رحمت و نعمت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو قرآن کی تعلیم کو فوکس کر رہی ہے۔ اور ہماری آن لائن اکیڈمی الحمدللہ اس کی تقریباً ہندوستان میں 16 برانچز ہوگی، اور آگے ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ آن لائن الحمدللہ آدھے گھنٹے کی ہماری کلاس چلتی ہے، جو شام میں 4 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک آن لائن چلتی ہے، اور ہزاروں ہزار عاشقان رسول الحمدللہ تعلیم لے رہے، قرآن سیکھ رہے۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ تجوید نام ہے 2 چیز کا، ایک تو جتنے بھی حروف ہے اس کے مخارج اور اس کی صفت، یہ 2 کی پہچان کا نام ہے تجوید، اس کا مخرج اور اس کی صفت۔ تو اس کو ہم جاننا ضروری ہے کہ ہم جانے پہچانے کہ کیا ہے۔ اور اللہ کے کرم سے بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر آن لائن الحمدللہ آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں، اور ہمارے قاری صاحبان حفاظ کرام آدھا گھنٹہ اسکائپ آئی ڈی پر ان کو الحمدللہ روز تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ اگر آپ کے پاس مدرسے میں پہنچنے کی وقت نہیں ہے، شرم جھجک ہے، آن لائن پڑھائی کر لیجیے۔ نیت کر لیں کہ ہم بھی آن لائن اکیڈمی، جو ہماری ایک دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے تحت الحمدللہ آن لائن اسٹڈیز کرائی جاتی ہے۔ تو نیت کریں کہ ہم قرآن سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھے تو ترجمہ اس کی تفسیر بھی پڑھے، اور آپ کی آسان تفسیر کے لیے عوام کے لیے، عوام جو تفاسیر کی بڑی بڑی کتاب ہے لیکن عوام نہیں پڑھ پاتی ہے، تو عوامی سطح پر الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اور بڑا کام کیا کہ سیرات الجنان نام جیسی ہی تفسیر عطا فرما دی۔ جو عام فہم مسلمان اردو جانتا ہے اسے پڑھنے کا انشاءاللہ اس کو قرآن فہمی نصیب ہو جائے گی، برکت ملے گی۔ روزانہ میری آپ سے اپیل نیت کر لے کے 3 آیت اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، کم از کم 3 آیت اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں کیسی یعنی سکینہ اترے گا، کیسی برکت اترے گی۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت کا ترجمہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اس دشمنی کے اظہار کے لیے کئی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ شیطان کبھی ریاکاری کروا کر نیکیاں برباد کروا دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال کر نیکیاں کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، کبھی مسلمانوں میں دشمنی اور پھوٹ ڈلوا کر غیبتوں اور تہمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی جھوٹ بلوا کر آخرت کو تباہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حسد کے کانٹے دل میں چبو کر دوزخ کی آگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تکبر میں مبتلا کر اپنی دشمنی کا نشانہ ٹارگٹ بناتا ہے، کبھی واہ کی خواہش میں گرفتار کروا کر نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے، کبھی مسلمانوں کی دلوں میں چھپی دشمنیاں پیدا کر کے اپنے کام نکالتا ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی پر ابھار کر دنیا و آخرت میں ذلیل کرواتا ہے، کبھی بیماریوں پر بے صبری اور چیخ و پکار کروا کر صبر کے بے حساب ثواب سے محروم کروا دیتا ہے، کبھی نمازوں سے، کبھی فرائض سے، کبھی فرض و لازم علم دین سے دور کرتا ہے، کبھی تلاوت قرآن سے روکتا ہے، کبھی نیک اعمال کرنے میں سستی ڈالتا ہے۔ الغرض شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے طرح طرح سے انسانوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کے وار سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اے عاشقان رسول، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا۔ اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو شیطان ہماری عبادت، صدقات وہ خیرات کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، ہماری عبادت میں کوئی ایسی غلطی کروانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے ضائع کر دے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں مشروع ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا کرے نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے باز نہیں آتے، اپنی خودی تعریف کو ڈنکے بجاتے رہتے، اور یوں شیطان کے پھیلائے ہوئے ریاکاری کے جال میں جا پھنستے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس القادری دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت نامی کتاب 12 منٹ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ دن میں 12 منٹ فکس کیجئے کہ علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیجئے،
اور میں اپیل کروں گا کہ میری سنت کی کتابوں کا پہلے تو ٹارگٹ بنائیے نماز کے لیے، نماز کے احکام، غیبت کی پہچان تو غیبت کی تباہ کاریاں، پیٹ کی معاملات جس سے بڑے تو پیٹ کا قفل مدینہ، نیکی کی دعوت، اللہ اکبر۔ اپنے گھر میں اپیل کروں گا پلیز آج اجتماع میں جتنے موجود ہیں نیت کر لیں، ہمارے دل میں یہ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے گھر میں 5 منٹ ہم درس دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتاب لے لیجئے نیکی کی دعوت اور اس کا درس دے 5 منٹ سونے سے پہلے، دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی خیر و برکت نازل ہوگی، کیسے یعنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر لکھتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو، یہ مقصد ہو، یہ ٹارگٹ ہو کہ لوگ اس کی عبادت پہ آگاہ ہو، تو تاکہ وہ لوگ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کرے یا اسے نیک آدمی سمجھے یا اسے عزت وغیرہ دے، تو یہ ریاکاری ہے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ کی کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ نمبر 73 سے ریاکاری کی چند مثالیں سنتے۔ خیال رہے ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا جو مثالیں پیش کی جا رہی ہے وہ اگرچہ ریاکاری کی ہی ہے لیکن کئی مقامات پر نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کی نیت سے توجہ کے ساتھ اس کی 10 مثالیں سنتے ہیں۔ پہلی مثال، فن قرأت اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب کہیں، اگر یہ نیت ہے۔ فن قرأت اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اس کا تو بیڑا پار ہے، اس کو تو فرمایا گیا کہ الحمدللہ، کیا فرمایا حدیث میں میرا آقا نے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھے یا سکھائے۔ یہ نیت سے ہے تو جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نیت ہے معاذ اللہ کہ لوگ قاری صاحب کے تعریف، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا، اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گناہگار، ناکار وغیرہ اس لیے بولنا لکھنا کہ لوگ سادہ مزاج سمجھے اور عاجزی کی تعریف کرے، اور کوئی اپنے کو بولے فقیر، اب ایک گنہگار، اسے کیسا غصہ آئے گا۔ ایک تھا یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں، 90s کی، 94 کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہوا ایک پہلے وہ کچھ دیوانہ ہمارے ماحول میں لفظ استعمال کرتے تھے، اور دیوانے کیسے ہو، اب اس کو دیوانہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا بولتا، تو دیوانہ، تیرا باپ دیوانہ، تیرا خاندان دیوانہ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، یدی اپنے آپ کو ہم تو دیوانے، ارے کیوں ایسے عاجزی کے الفاظ بول رہے جو آپ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ فقیر ہوں میں تو سرکار کا، اور کوئی ہم کو بولے فقیر تو کیسا برا لگے، چٹکا لگے۔ بولنا نہیں ہے لیکن بول دیے تو برداشت نہیں ہوگا، نہ بولیے یار، جو دل میں بات پاتے نہیں ہے وہ کیوں عاجزی کی تعریف، کہ لوگ بولے وہ بڑا عاجزی کا پیکر ہے۔ لوگوں سے اس لیے اچھے طریقے سے ملنا کہ اچھا اخلاق والا کہہ رہا ہے، کیسے مل دینا، کیسے عاجز۔ مجھے میرے ساتھ اتفاق ہوتا ہے، میں نے ایک دو کو تو بولا بھی، آپ میرا ہاتھ چومتے، ابا کا ہاتھ چومتے کہ نہیں چومتے، بڑے بھائی کا ہاتھ چومتے کہ نہیں چومتے؟ کیا ہے یار، ہم باہر کچھ ہے اور گھر میں کچھ ہے۔ والد کا ہاتھ چومنا چاہیے، ماں کے قدم چومنا چاہیے، باپ کی پیشانی پیار سے چوم لینا چاہیے، وہ عمل نہیں ہوتا ہے، باہر بڑی عاجزی دکھاتے ہو، انتو تو گھر میں تو شیر ہوتا ہے، ابا بھی ڈرتے کہ آیا شیر آیا۔ ایسے ہیں آپ ماشاء اللہ رب العالمین، ہم ظاہر میں کچھ ہے، اوروں کے لیے کچھ ہے، گھر کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ سب بناوٹ ہے، تصنع ہے۔ دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو جائے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی آنسو پوچھ لیتا ہے، نہ ہو۔ 5واں، لوگوں کی دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا، مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں حساب کیسے دوں گا۔ لوگوں پر اپنی دنیا سے بے رغبتی اور نیک نامی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا، میں تو مالداروں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ کسی کی مصیبت کا سن کر ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں، ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور نمایاں کرنا کہ لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا لیا کر یا انہیں آواز پہنچے، اس طرح درود کا وہ اذکار پڑھنا کہ لوگ نیک سمجھے۔ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وقت مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا، جبکہ اکیلوں میں سنتوں کا اہتمام نہ کرے۔ دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والا اسے سنت کی پیروی کرنے والا اور کم کھانے والا تصور کرے۔ اللہ پاک ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
ریاکاری سے بچنے کے لیے عبادت کے دوران بھی شیطانی وسوسے سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لہذا جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیک و عبادت کے دوران اسے قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ اس طرح سوچنا اور غور و فکر کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر ناممکن نہیں۔ آغاز میں یہ کام بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کوشش کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کیا جائے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کریم کی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک حکایت ہے، ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے، اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پہ لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شیر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھی۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی اس پر جھپٹنے کے لیے دیوار پہ چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دو سپاہی بازار سے گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھے شیرے گرم شیرے میں برتن میں جا گری اور مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتا دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کے سپاہیوں نے حلوائیوں کو ہلاک کر دیا۔ حلوائیوں کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سپاہیوں کو مار ڈالا۔ جب لشکر کے اپنے دو سپاہیوں کی موت کا علم ہوا تو لشکر نے غصے میں آ کر پورا شہر ہی برباد کر دیا۔ یہ شیطان اس طرح یہ تباہی و بربادی لے کر آتا ہے۔ اللہ اس کے مکر سے ہمیں بچائے، اس کے وار سے ہمیں بچائے۔ یاد رکھیے کہ شیطان بس کھینچتا رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول ہے کہ تمام انسان مردہ ہے۔ تمام انسان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ زندہ کون ہے؟ فرمایا جو علم والے، جو علم والے، اور فرمایا تمام علم والے سوئے ہوئے، تمام علم والے سوئے ہوئے، جاگے ہوئے کون ہے؟ فرمایا جو عمل والے، جو عمل والے، اور فرمایا تمام عمل والے ہلاکت میں محفوظ کون ہے؟ فرمایا جو اخلاص والے، اخلاص والے، اور فرمایا تمام اخلاص والے خطرے میں۔ بچا ہوا کون ہے؟ جو عاجزی والے۔ یار غور کر یار، کہاں شیطان ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ ابھی ریا کر یہ بات ہوئی نا، جھکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھکنے والے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے ساتھ زندگی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا، کون اللہ اکبر، بہت بڑے قرآن کے مفسر، اور اللہ کی وحدانیت پر اتنی دلیلیں قائم کی کہ انقلاب لایا تھا آپ نے۔ آپ کی موت کے وقت شیطان پہنچ گیا اور فرمایا کہ تم نے تمام عمر مناظرے میں گزاری ہے، خدا کو پہچانا؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس پہ کیا دلیل ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے ایک دلیل لی، وہ مردود فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اس نے اپنے زور علم سے اس دلیل کو جواب دے کے کاٹ کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ نے دوسرے دلیل دی، اس کا بھی اس نے جواب دیا۔ یہاں تک کہ 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے قائم کی۔ ہمارے پاس ہو سکتی اتنی دلیلیں؟ اتنے بڑے علم والے 360، وہ بھی کس کو دلیل دے رہے؟ شیطان مردود کو، اور اس نے اپنے زور علم سے تمام کو کاٹی۔ اب یہ جب آپ سخت پریشانی میں تھے کہ کیا جواب دوں، نہایت مایوس ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے کشف کے ذریعے محسوس کیا کہ میرا مرید شیطان کے بار میں آ رہا ہے۔ آپ نے وہاں سے آواز دی،
کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بنا دلیل کے ایک مانا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایمان کی سلامتی اور اچھے خاتمے کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا بھی ہے۔ الحمدللہ پیر و مرشد کی باطنی توجہ سے بھی شیطانی واروں سے حفاظت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان موت کے وقت وسوسوں کے ذریعے مومن کے ایمان کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو شیطانی وسوسوں سے بچائے، ایمان کی سلامتی، نیکیوں پر استقامت پانے، پابند سنت بننے اور گناہوں سے سچی نفرت پانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہوں سے نفرت اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ فی زمانہ عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کر ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں تو آج ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے اور سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدنی قافلہ بھی ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، مسجد میں نفل اعتکاف کرنے کی سعادت ملتی ہے، بے نمازیوں کو نمازوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، بہت سے دینی مسائل سیکھنے کی سعادت ملتی ہے، مسجدوں میں ذکر و اذکار، درس و بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مسجد آباد ہوتی ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں ملتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کو راضی کرنے، علم دین حاصل کرنے اور ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے تاکہ ثواب بھی ملے، قافلے میں سفر سے کبھی ضمناً دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہر جمعہ یہاں سے 3 دن کے مدنی قافلے ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں مدنی قافلے میں سفر کر کے آئے ہوئے اور جن کی تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے 10 مئی کو 1 ماہ کا ہمارا مدنی قافلہ، 1 مہینے کا مدنی قافلہ فور دا 1 month، الحمدللہ ہندوستان بھر میں پورے صوبوں میں انشاءاللہ ہمارے 30 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کسی کی نیت بنتی ہے کہ یار میں بھی نکل جاؤں؟ اچھا ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اچھا ایک ماشاءاللہ آپ کا بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، 1 2 3 ان کا نام بعد میں لکھیں، اور آپ اپنا نام لکھائیں اپنی ترغیبات میں۔ یہاں پہ بھی ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سبحان اللہ ماشاءاللہ قبول نہیں سیکھ جائیں گے تو راہ خدا میں نکلیے، 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اپنے نام لکھائیے، ذمہ داران اپنے نام لکھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ 10 مئی کا تو میں نے اعلان کر دیا ہے، تو جو بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ارادہ رکھ لیں، جنہوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے، ہمارا بستہ لگا ہوا ہوگا مدنی قافلے کا، وہاں اپنی نیت لکھا ہے، اپنی پتہ لکھا ہے، اپنے کانٹیکٹ نمبر دیں انشاءاللہ۔ مدنی قافلے یہ 10 مئی کو 1 ماہ کا ہے، لیکن ہر ہفتے 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کنز الاعمال کی روایت ہے کہ جو راہ خدا میں 1 صبح کرے یا 1 شام کرے وہ جنتی ہے، 1 صبح 1 شام جو کرے وہ جنتی ہے۔ اور آپ نے 3 دن دینا راہ خدا میں، کتنی بڑی برکتیں ہیں نکلی ہیں۔ 3 دن مائنس کیجیے اپنے کیلنڈر میں، دیکھیے جنوری کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 31 ڈے، 31 ڈیز کا مہینہ ہے نا جنوری، اور مارچ بھی 31 ہے، اور فیبروری 28 ڈیز، 3 دن کم ہے کہ نہیں؟ کوئی بولتا ہے فروری کو کہ 28 دن ہوئے، کیا ہو گیا الیکٹرک بل کیوں آ گیا؟ 28 دن ہوئے یار، پگار کہاں سے مانگو؟ آپ تو بولتے مہینہ پورا ہوا نا۔ جب آپ کے کیلنڈر میں 3 دن مائنس ہیں اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دیٹ از اے کمپلیٹ منتھ، تو وائی ناٹ ہمارا ایک کیلنڈر بن جاتا زندگی کا کہ میرے مہینے کے 3 دن تو غائب ہے، میرا جو کیلنڈر ہے وہ 27 دن کا ہے، 27 دن میرے کام کا دھندے کے لیے، 3 دن اللہ کی راہ میں سفر کے لیے، صحیح ذہن بنتا ہے۔ اب اس نیت کے ساتھ یہ نیت رکھے، میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ کون کون ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، 2 ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں، جوش میں ہاتھ اٹھا دے کہ ہوش میں 3 دن دینا ہے،
کپڑے کی دکان بند، گوشت کی دکان بند، نکلے گے انشاءاللہ، چپل کی دکان شاہ نواز بھائی بند، نکلنا انشاءاللہ، کارخانے والوں کو نکالے، سب کو نکالے، مزدوروں کو راہ خدا کی مسافر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ کمال ہے یار، باقی ایسا ہمارا یہ ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ جو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت، ہمارے گھر میں نور لانے کے لیے اور ہمیں کم از کم علماء کے قریب پہنچانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ امیر اہل سنت کے قلم شریف سے لکھی ہوئی 40 احادیث مبارکہ، سبحان اللہ، 40 اذکار، ماشاءاللہ، جس کی قیمت 60 روپے ہے، 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 30 روپے میں ملیں گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے مدینے کی یار، 40 اذکار، 40 اذکار ماشاءاللہ۔ یہاں بھی دیکھ لیں، سامنے والے رائٹ والے بھی دیکھ لیں، لیفٹ والے بھی دیکھ لیں، ماشاءاللہ 40 اذکار۔ یہ 30 روپے کی کتاب ہے۔ کون کون نیت لیتا ہے کہ میں یار یہ 40 حدیثیں پڑھ دوں گا انشاءاللہ؟ ایک روایت کے مطابق جو 40 حدیثیں سنے، یاد کرے، اسے دوسروں تک پہنچائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنتی والی کتاب ہے ماشاءاللہ، لے لیں آپ، آج ہی لیں، گھر میں لے جائیں، اس کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سینہ مدینہ بنائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت کی دھوبیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شب جمعہ کے درود شریف پڑھاتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو آئے نہیں ہیں لیکن میں پڑھا لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ شب جمعہ کا درود شریف جو بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہر شب جمعہ، یہ شب جمعہ ہی ہے، جمعرات کا دن جب سن سیٹ ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوا، اور پھر جمعہ کی صبح صادق، تو صبح صادق کل 4:58 جو بھی ٹائم ہے، تو یہ آپ کی رات جو ہے یہ شب جمعہ ہے۔ جو کوئی شب جمعہ میں پابندی کے ساتھ ایک مرتبہ اس درود شریف کو جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں اگر مل کے پڑھ لے، جو جن چینل پہ دیکھ رہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہے، وہ بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ موت کے وقت اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر۔ اللہ یہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اور وہ یہاں تک دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے مل کے درود پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب جو درود پڑھاؤں گا اس درود کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کھڑے ہو کر پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے، اور جو بیٹھے بیٹھے پڑھے اسے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اس سے مراد علماء فرماتے کہ گناہ صغیرہ، لیکن وہ نوازنے والا ہے، جسے چاہے بخش دے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شب جمعہ میں درود پڑھیں گے تو ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں سے نقل کرتے کہ جو کوئی ایک مرتبہ اس درود کو پڑھے جو میں پڑھاؤں گا تو یہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بٹھا دیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون ہے اسی مرتبہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى لہ۔ درود شفاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کوئی اس طرح درود پڑھے تو آقا فرماتے اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جو کوئی اس طرح درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرشتے اس کے لیے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. وہ درود جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. آئیے اس دعا کو بھی پڑھ دیتے ہیں کہ جو کوئی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ایک درود پاک جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اسے 1 مرتبہ پڑھے اس درود پڑھنے والے کے منہ پر اللہ رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. صلی اللہ علی محمد. اور یہ درود بڑا آسان ہے. جو کوئی چاہتا ہے کہ 1000 مرتبہ درود پڑھے تو اس درود کو پڑھتے رہے. یہ کامل درود ہے. صلی اللہ. درود چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. درود مطلق درود ہوتا ہے. افضل درود درود ابراہیم ہے. لیکن درود کے کئی صیغے جو ہم نے پڑھے ابھی تو اس میں ایک مختصر صیغہ ہے صلی اللہ علی محمد. اب اس درود کو پڑھنے کے لیے ہارڈلی 2 سیکنڈ لگتے ہیں. 1000 مرتبہ کے لیے 2000 سیکنڈ ڈیوائڈیڈ بائی 60 equal to how much second will be there, how many minutes will be there, you count it. تو یعنی 50 منٹ کا کام ہے. 1 گھنٹہ میکسیمم. اور جب جو درود پڑھے تو آقا کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب تم مجھ پہ درود پڑھو تو میرے آل و اصحاب پہ بھی پڑھ لو. تو 100 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو ٹائم کتنا لگتا ہے؟ جس سیدھا واچ کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن کیا یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اور کہاں ہمیں باؤنڈنگ کیا گیا کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے؟ چلتے پھرتے پڑھیے, بائک پہ ٹریولنگ کرے پڑھیے, ٹرین میں ہو پڑھیے. شیطان ہمیں کام پہ لگاتا ہے. درود نہیں پڑھ سکتے, ذکر نہیں پڑھ سکتے, لیکن پب جی کھیل سکتے, چیٹنگ کر سکتے, واٹس ایپ یونیورسٹی پہ لگا رہ سکتے. اور گناہوں میں اتنا لگاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ ایک پوسٹر دکھا نا پہ نظر پڑی تو شرم سے جھک جانا چاہیے, لیکن شرم سے نظر نہیں جھکتی, یہ پھاڑ کے دکھتے. اور پھر ٹرین جاتی رہتے تو یوں جھک کے جا پہ بھائی منڈی کو درد ہوگا, گردن ٹوٹ جائے گی, کہاں کمر عمر سب بینڈ کر رہا ہے اور اتنا لگا ہوا ہے. نیک گناہ تلاش کرنے کا کیسا جذبہ ہے یار. اللہ میں شیطان کے وار سے بچا لے. گناہوں سے اللہ میں نفرت دیتی, نیکیوں سے ہمیں محبت دیتے, گنبد خضرا دیکھنے کا اللہ میں شوق دیتے. اور مفتی اعظم ان کا وہ شعر ہو جائے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اب یہ یا مفتی اعظم کے شعر کے بھی کمال ہے نا, یعنی انہوں نے عشق میں اپنا اظہار کر دیا, ہمیشہ نقش رہے روئے یار. مطلب یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اللہ سے یہ تمنا کر رہے کہ اللہ تو نے جو دکھایا ہے نا وہ ہمیشہ آنکھوں میں بسا رہے. تو اللہ ہمیں بھی دکھا دے, ہمیں بھی دیدار کرا دے, اور ہمیں بھی دنیا کی ذلیل محبت سے بچا لے. صلو علی الحبیب. یا غوث المدد پانی پلا یار, پانی سعید بھائی پانی. جزاک بسم اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام
عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم
بڑے بڑے اسلامی بھائیو، دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. جب کبھی بھی دعا مانگے، دعا کے آداب پہ خیال رکھتے ہوئے ہو سکے تو قبلہ روح ہو کے دعا مانگے، اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آسمان کی جانب کر دیں اور اس یقین و اعتماد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ جل شانہ میری دعا سن رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا. جو دعا بے اعتمادی، بے خیالی کے ساتھ مانگی جاتی ہے، ایسی دعا رد کر دی جاتی ہے. جب بھی دعا مانگے ہو سکے تو رو کے دعا مانگے، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لے کہ اچھو کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خوف خدا سے آنسو کا ایک قطرہ بھیجانا 2000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے. دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک آنکھ وہ جو سرحد اسلامی کی نگہبانی کرے اور دوسری آنکھ وہ جو خوف خدا میں روئے. بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین بحرمت جد الحسن والحسین. الہ العالمین، شب جمعہ ہے، شہداء احد کا آج دن تھا. یا اللہ تیرے محبوب مقبول بندوں کا واسطہ، شہداء احد کا صدقہ، سید الشہداء اسد اللہ واسد رسولہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کی استقامت کا، انہیں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس محبت کا، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے چچا سے محبت تھی اس محبت کا صدقہ مانگتے مولا ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری عبادت اس لائق نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کر سکے. ہمیں عمل پہ کوئی ناز نہیں ہے. ہمارے عمل تو ایسے کہ پروردگار ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں یہ اعمال ہمارے منہ پہ مار نہ دیے جائے. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے کسی کو دکھانے کے قابل. تیری رحمت کے صدقے میں جنت ملے گی، تیرے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی. عمل تو ہے دوزخ میں جانے کے قابل. اے اللہ پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کب ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے. یا اللہ کتنوں کو ہم نے دفن کیا، کتنوں کی ہڈیاں ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، کتنے کیڑے مکوڑے ہم نے قبر میں دیکھے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں کانپتا، ہمیں عبرت نصیب نہیں ہوتی. یا اللہ تجھے سید الشہداء کا واسطہ دیتے ہیں مالک، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم پہ نظر رحمت فرما دے. یا اللہ ہم پہ نظر رحمت فرما دے. یا اللہ ہم پہ نظر رحمت فرما دے. اگر تو نے نگاہ غضب کی تو ہم برباد ہو جائیں گے. اے پروردگار، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے جواد، اے ملیک، اے قدوس،
اے سبحان، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر شب جمعہ میں بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہی قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکی نہ دو۔ اے پروردگار، ہم بھکاری بن کر، سائل بن کر تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے حبیب کا تجھے واسطہ، یا اللہ ہمارے ہاتھ چھٹنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، اے معافی کو پسند کرنے والے مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو، بخش دے بخشے ہوا کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ سید الشہداء کا، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے۔ اگر تو ہم پر نظر رحمت کر دے، ہماری مرادیں پوری کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، تو تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں پروردگار، کمی تو ہمارے عمل میں، کمی تو ہمارے ایمان میں، کمی تو ہمارے اخلاص میں، ہمارا سارا وجود ناقص ہے پروردگار، ہماری عبادت ناقص، ہماری نماز ناقص، ہمارے روزے ناقص، یا اللہ ہمیں تو ٹھیک طریقے سے وضو بھی کرنا نہیں آتا پروردگار۔ اے رب کریم، ہمارے پاس نہ تلاوت ہے، نہ اذکار ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تحمید ہے، بس تیری رحمت سے امید ہے۔ اے مالک، تیرے بندوں نے تیری رحمت سے امید لگائی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہن کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے استاد و پیر کی مغفرت فرما دے، سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جاؤ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جاؤ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ یا اللہ تیری قسم، تیرے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبر کا دبانا برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہڈیوں کا ٹوٹنا برداشت نہیں کر سکتے، کیڑے مکوڑے جسم کو کھائے برداشت نہیں کر سکتے، نکیریں ان کی خوفناک صورت دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما دے، نزعہ کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ اے اللہ ہمیں عذاب موت و قبر سے بچا لے، یا اللہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا لے، تباہی و بربادی سے بچا لے۔ اے مالک شب جمعہ ہے، یہاں پہ بچے بھی ہے، طلبہ بھی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جہاں 40 ایمان والے ہو وہاں تیرا کوئی ایک نیک ہوتا ہے پروردگار۔ اس مجمع میں کون تیرا نیک ہے ہم نہیں جانتے، تجھے تیرے اس نیک کا واسطہ، یا اللہ تجھ سے جو ہمارا گمان ہے اس گمان کا واسطہ لاج رکھ لے، ہم گنہگاروں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہگاروں کی۔ نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، میں نے بدتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی میری بنا یا رب، مجھے فضل و نعم سے کر دے مالا مال، غم علم سے ہم سب کو بچا یا رب۔ الہ العالمین، بڑی امیدوں کے ساتھ اجتماع میں آتے ہیں لوگ کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی پروردگار، ان امیدوں کی لاج رکھنے مالک، تجھے تیرے ولیوں کے سردار غوث پاک کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں آسان کر دے۔ پرچیاں آئی ہیں، کئی بیچارے شادیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو ہمارے بچے بچیاں بھائی بہنیں بن رشتہ ہے ان کے لیے نیک جائز اچھے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، یا اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، یا اللہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ہمارے اسلامی بھائی رفیق کے والد کا انتقال ہوا اور کئی کے انتقال کی خبر ہم نے سنی، یا اللہ جن کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہوا تمام کی مغفرت فرما دے،
یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، مسلمانوں کی تکلیفیں دور کر دے، مسلمانوں کے غم دور کر دے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر دے یا اللہ، آنے والا لمحہ عافیت والا کر دے، برکت والا کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں موت آئے گی اور یقیناً آئے گی، ایسا کرم کر کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ ہو، موت آئے تو جمعہ کا دن ہو، موت آئے تو روزے کی حالت میں ہو، موت آئے تو باوضو ہو، موت آئے تو مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں درود و سلام پڑھتے ہوئے موت عطا فرما دے۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی یا اللہ۔ شہداء احد اور سید الشہداء کا تجھے واسطہ دیتے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین 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 یا رب العالمین یا المشتاقون بنور جمالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ تو والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا
الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا مل کے پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہمارے ریجن نگران ذیشان تاریخ کے 9 مولد 2 بھانجی جو ٹوئنز ہوئی ہیں وہ دونوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آئی سی یو میں۔ یا اللہ شب جمعہ ہیں، بیمار زین العابدین کا صدقہ، کربلا والوں کا واسطہ، ان بچیوں کو اور جتنے بھی مریض ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص جو کینسر کے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دے، ان کے علاج کے اسباب بنا دے، جلد روبہ صحت فرما دے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل